اور آپ چاہتے ہیں میری قربانی ہو جائے اور میری قربانی میرے پاکستان میں فلاں رشتہ دار یا فلاں دوست کے گھر پہنچ جائے تو یہ بھی ممکن ہے. ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کی قربانی بھی ہوگی اور ہوم ڈیلیوری بھی ہوگی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور آپ ہی کی کالز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، آپس میں دوریاں اگر اللہ نہ کرے بڑھتی جا رہی ہوں، اور آپ ان تمام مسائل کے حل کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو بالکل کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم آپ کے کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں. اور آپ جانتے ہیں ناظرین، اس پروگرام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. بہت سے ناظرین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے گا، میری فیملی کے لیے، میری والدہ کے لیے، یا ہمارے عزیزوں کے لیے، یا ہمارا فلاں عزیز ہاسپٹل میں داخل ہیں یا آئی سی یو میں ہیں، یا میرے ساتھ یہ معاشی مسائل ہیں. بہت سی ناظرین کے میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، تو الحمدللہ عزوجل دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. پروگرام کے اختتام پر آپ کے لیے خاص دعا بھی کی جاتی ہے، تو دعاؤں کے حوالے سے بھی آپ پیغامات دے سکتے ہیں. آج الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار انور بھائی آج ماشاءاللہ موجود ہیں. ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے. کیسے ہیں قبلہ انور بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ماشاءاللہ روحانی علاج میں آپ نے کرم فرمایا. بہت سارے روحانی علاج بھی، وظائف بھی آج آپ سے معلوم کریں گے، استخارے بھی کروائیں گے، اور شعبہ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ الکریم ہم آپ سے اپڈیٹ بھی لیں گے، ناظرین تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. آئیے ناظرین درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، پھر اپنے سیگمنٹ کی طرف ہم چلیں گے. اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے. کیوں؟ کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ سبحان ناظرین کا روحانی علاج کرنا مقصود ہوتا ہے، روحانی علاج بتانا مقصود ہوتا ہے. تو آئیے شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنید بھائی آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہے. انور بھائی موجود ہیں؟ جی ماشاءاللہ. جنید بھائی آج انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ میں ہمارے ملک پاکستان میں اور ایشیائی ممالک میں ان دنوں جو موسم ہے، موسم گرم ہے، تو ایک ایسا روحانی علاج جو اس موسم میں ان دنوں میں بے حد مفید ہے. اور وہ کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں پہلے کچھ سن بھی لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ کس طرح سے عمل کرنا ہے، کس طرح سے روحانی علاج کرنا ہے، اس کو بھی بیان کریں گے. موسم گرما میں، گرمی کے موسم میں بسا اوقات وہ افراد جو کہ کھلی فضا میں کام کرتے ہیں، مزدور ہوئے یا جو ہے جنہیں گھر سے باہر رہ کر، یعنی یوں سمجھے کہ اس موسم میں اوپن ایریا میں کام کرنا ہو تو لو لگ جاتی ہے. اچھا، اسی طرح ضروری نہیں کہ جو کام کرنے والے ہوں انہیں ہی لگتی ہے. گھر میں رہنے والے افراد بھی کسی نہ کسی اپنی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتے ہیں، گرمی کی
جو شدت ہے اس کا احساس ہوتا ہے. پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک پنکھا چل رہا ہے, کہیں اے سی ہے, تو ٹیمپریچر جو مختلف ہوتا رہتا ہے. تو یہاں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ افراد اس مسئلے کا, اس پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں, لو لگ جاتی ہے. تو لو سے محفوظ رہیں, گرمی کے موسم میں لو لگنے سے حفاظت رہے, اس کے لیے ایک عمل شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اور وہ وظیفہ اور روحانی علاج کیا ہے کہ یا ماجدو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھ کر لیمو پانی کے اوپر دم کر کے یہ پانی پی لیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں یہ نصیب ہوں گی کہ لو لگنے سے حفاظت رہے گی. اور یہ صرف یہاں کے ہی افراد کے لیے نہیں ہے, یہاں ان دنوں موسم گرمی کا ہے, جب بھی جہاں بھی موسم گرما ہو اور لو کا اندیشہ ہو تو اس سے حفاظت کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. لیمو پانی کے حوالے سے آپ نے فرمایا, لیمو پانی یہاں اس میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس سے مراد سکنجبین ہے, جو عموماً اس کا جو شربت بنایا جاتا ہے کہ پانی کے اندر لیمو نچوڑ کر اس میں ہلکا سا جو ہے نا نمک وغیرہ ڈال کر تو یہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا محتاط رہیں, وہ احتیاط کریں, اپنے طبیب کے, اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں. باقی یہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا لو لگنے سے حفاظت کے لیے اور بہت ساری بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. تو گرمی کے اس موسم میں ہمارے دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کریں, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. انور بھائی, آج کل چونکہ جیسے بات چلی ہماری طارق بھائی کے ساتھ, گرمی کا موسم ہے, لو لگ جاتی ہے. اچھا, گرمی کے موسم میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بھی پیلیا ہو جاتا ہے, بڑوں کو بھی پیلیا ہو جاتا ہے, یرقان کے مریض ہوتے ہیں. اب گرمی کے اس موسم میں پھر بڑی آزمائش, بڑی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے نا اس مرض میں. تو ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے اپنے یہاں شعبہ روحانی علاج میں کوئی خاص وظیفہ, کوئی خاص روحانی علاج اس کا کیا جاتا ہو تو ہیپاٹائٹس کے مریض کیا کریں, کیسے اس کا روحانی علاج کروائیں, کوئی وظیفہ, کوئی دعا, کوئی احتیاط, کوئی علاج, اس کا ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے بستوں پر اس کا خاص دم کیا جاتا ہے. اچھا, ہیپاٹائٹس ہو جائے بچوں کو, خواتین کو یا مرد حضرات ہیں تو ہیپاٹائٹس کا ایک خاص دم کیا جاتا ہے جس کی برکت سے الحمدللہ ہیپاٹائٹس ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آنا پڑے گا مریض کو؟ جی, اس میں جو مرد حضرات ہیں ان کے بستے جو ہمارے مساجد مدنی مراکز میں لگتے ہیں تو یہاں پر اس کا سلسلہ کار ہوتا ہے, تو یہ یہاں سے آ کے دم کروائیں گے اپنا, اور اس کے لیے کچھ چیزیں لے کے آنی ہوتی ہیں, جیسے ایک مٹی کا پیالہ ہے, 7 بڑی سوئیاں اور ایک پانی کی بوتل, یہ 3 چیزیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ چنے بنے ہوئے بغیر چھلکا اترا اس کا, تو وہ کوئی آدھا کلو وہ لے لیں. تو یہ لے کر اپنے قریبی بستے سے اس کو دم کروا لیں, انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہیپاٹائٹس ختم ہو جائے گا. مریض کو بھی آنا پڑے گا نا؟ جی, مریض جس کو ہیپاٹائٹس ہے وہ خود آئے گا. اور دوسرا یہ کہ جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے دوپٹے دم کر کے دیے جاتے ہیں. اچھا, اسلامی بہنوں کا تو آنا ضروری نہیں ہے بستے؟ جی, اسلامی بہنیں بستوں پر نہیں آئیں گی, البتہ اسلامی بہنوں کے جو الگ سے بستے لگتے ہیں, اسلامی بہنیں اپنے قریبی جو اسلامی بہنوں کا بستہ ہے وہاں پر چلی جائیں اور وہاں سے یہ دوپٹے بھی دم کروا لیں. اس کا تعویذ ملتا ہے وہ بھی لیں, اور اس کا ایک روحانی علاج جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بھی پیش خدمت کر دیتے ہیں کہ اس کو کریں. اللہ نے چاہا تو ہیپاٹائٹس آپ کا بہت جلد ختم ہو جائے گا. قرآن پاک میں سورۃ البینہ, یہ پارہ نمبر 30 میں ہے, یہ سورت ایک مرتبہ پڑھ کے کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ کے کھانے پر دم کر کے کھانا کھائیں, انشاءاللہ الکریم آپ کا ہیپاٹائٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا, بچوں کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا, جیسے بچوں کی عموماً ولادت ہوتی ہے, ولادت کے بعد بھی بعضوں کا چھوٹے نومولود جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی پیلیا ہو جاتا ہے, تو اب کیا ان بچوں کو بھی وہاں روحانی علاج کے اسٹال پر لانا پڑے گا دم کروانے کے لیے؟ جی, بچوں کا جو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اور یہ اس طرح شو ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں بچوں کے لیے بھی یہ کپڑے ململ کے جو کپڑے ہیں 7 عدد چھوٹے آدھے میٹر کے وہ لے آئیں تو وہ دم کر دیے جائیں گے. بچوں کو مسجد میں نہیں لا سکتے, اس لیے مسجد کے اپنے احکام ہیں. بچے کے لیے وہ کپڑا دم کر کے دے دیں گے, اس میں بچے کو رکھیں گے, انشاءاللہ الکریم اس کا ہیپاٹائٹس ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ, یہ اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ نابالغ بچوں کا, چھوٹے بچوں کا مسجد میں آنا منع ہے, اور جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات دم کروانے کے لیے لے کر آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل ناظرین, دعوت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ شرعی تقاضوں پر بھی عمل کیا جاتا ہے, شرعی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ عز و جل پھر روحانی علاج کیا جاتا ہے. پہلے شریعت ہے, ظاہر سی بات ہے شریعت کے احکامات پہلے ہیں, تو شریعت کے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے. تو ہیپاٹائٹس
ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، یرقان کے مریضوں کے لیے جنہیں پیلیا ہو جاتا ہے، تو ان تمام امراض کے حوالے سے دم کرنے کا، دم کا مخصوص علاج بھی آپ کو بتایا گیا، اس کا روحانی علاج بھی، وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ تو ہمارے وہ ناظرین کے جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، اس مرض میں مبتلا ہیں، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اللہ نہ کرے کوئی اس مرض میں مبتلا ہو، تو بالکل آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کریں۔ اور الحمدللہ ہم نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ یہ کتنے 7 دن کا علاج ہوتا ہے نا، 1 ہفتے کا یہ روحانی علاج ہوتا ہے، آپ یہ عمل کروا لیں، اللہ کی رحمت سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اچھا، روحانی علاج بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ پھر احتیاطیں، پرہیز، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ شفا اللہ پاک کے حکم سے ملے گی، اللہ پاک کی شفا دینے والا ہے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام زاہد ہے، والدہ کا نام زرین ہے۔ تو میں مکان بیچ کے دوسرا نیا مکان لینا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے ٹھیک رہے؟ مکان بیچ کر دوسرا مکان خریدنا چاہ رہے ہیں، جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا۔ انور بھائی آپ نوٹ فرما لیجئے گا، پھر ان کا زاہد بھائی کا بتائیے گا کہ مکان بیچ کر دوسرا مکان خریدنا بہتر ہے یا نہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے میڈیسن کے، اس کے بارے میں کروانا تھا، یہ بہتر ہے کہ نہیں؟ میرا نام محمد وقاص اتاری، والدہ کا نام نجمہ بی بی ہے۔ وقاص بھائی کام کون سا شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا کاروبار آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ وضاحت ہمیں چاہیے ہوگی۔ آپ نے چونکہ وضاحت نہیں کی، کیونکہ کام مختلف نوعیتوں کے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے کام ہوتے ہیں، اب کون سا کام آپ شروع کر رہے ہیں اس کی تو آپ نے وضاحت نہیں کی۔ آپ یہ نمبر نوٹ فرما لیجئے 0213717711، آپ اس نمبر پہ کال کیجئے گا، ہمارے اسلامی بھائی آپ سے معلومات لے لیں گے کہ کون سا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح شروع کریں گے، کس کے ساتھ شروع کریں گے، تو یہ تھوڑی سی معلومات دیجئے گا، پھر انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ غلام سرور بول رہا ہوں سر ویاڑی سے۔ میرا نا شوگر کا مسئلہ ہے اور ٹانگوں میں جسم میں بہت درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ غلام سرور بھائی شوگر کا وظیفہ، چلیں ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ ہم نے کسی آدمی کو پیسے دیے تھے ادھار، وہ بھی ہمارے وہ پیسے واپس نہیں کرا۔ کسی کو پیسے دیے تھے وہ واپس نہیں کر رہا، چلیں ابھی اس کا بھی انشاءاللہ الکریم صاحب وظیفہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ سر مسئلہ یہ ہے 13 شعبان کو میری بیوی سے جو ہے نا جھگڑا ہوا اور ابھی تک وہ صلح نہیں ہو رہی۔ زوجہ سے جھگڑا ہو گیا ہے، صلح نہیں ہو رہی، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، آپ آگے بڑھ کر صلح کر لیں، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ جو آگے بڑھ کر صلح کرنے کی کوشش کرے، آگے بڑھ کر معافی مانگ لے، تو اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے۔ اس طرح کے مفہوم آتے ہیں حدیث پاک میں، بڑی فضیلت ہے۔ بھئی آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، تھوڑا سا جھک جائیں، تھوڑا سا اپنے موقف میں لچک لے کر آ جائیں، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ہم بعض اوقات انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور بس یوں سمجھے کہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں، تو پھر خود بھی پریشان رہتے ہیں، ذہنی الجھن کا شکار رہتے ہیں، زندگی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے نا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتائیں گے۔ انور بھائی آپ استخارے فرما لیجیے، استخاروں کے حوالے سے کچھ مزید بھی میسیجز ہیں، یہ بھی آپ نوٹ فرما لیجیے، پھر سب کے استخاروں کے جوابات آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ میسیج آئے، میرا نام ماہ نور ہے اور میری والدہ کا نام شازیہ ہے، 1 ہفتے سے میری طبیعت خراب ہے، چکر آتے ہیں اور ہوش نہیں رہتا، ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ محمد ساجد اتاری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی اور ہم دونوں کے کئی طبی پیچیدہ مسائل ہیں، روزی کی تنگی بھی ہے، خاص دعاؤں کی التجا ہے، استخارہ بھی کیجیے گا اور وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا ایک اور میسیج ہے کہ آپ سے استخارہ کروانا تھا، میرا کام میں بالکل دل نہیں لگتا، گھر میں آتا ہوں بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، گھر میں آنے کا دل نہیں چاہتا، جسم بھی درد رہتا ہے، رزق میں برکت بھی نہیں، کماتا بھی اچھا ہوں۔ رمضان بن جمیلہ یہ ان کا نام ہے۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے انور بھائی سے عرض ہے، انور بھائی آپ کے لیے میسیج آیا ہے، یہ سبی الدین بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ انور بھائی سے عرض ہے کہ دینی کام میں آسانی ہو، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ تو یہ تو آپ کا نام لے کے انہوں نے آپ کو میسیج کیا ہے، تو چلیں اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا، آپ استخارہ فرما لیجیے۔ طارق بھائی اس کا وظیفہ ارشاد فرمائیے گا کہ شوگر کے حوالے سے کیا وظیفہ ہے، کیا روحانی علاج کیا جائے گا۔ یہ ہمارے غلام سرور بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، شوگر کا مریض بھی ہوں، وظیفہ ارشاد فرمائیے۔
جی جنید بھائی، ان کے لیے یہ دعائے قرآن پاک کی یہ دعا ہے، یہ پڑھ لیا کریں. اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں. دعا یہ سن لیں: رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں انشاءاللہ. یہ پڑھنے کے بعد، یہ دعا پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں. اللہ نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی. روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ زوجہ سے آپس میں کچھ انبن ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، نا اتفاقی کے معاملات ہیں، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ صلح ہو جائے. جی جنید بھائی، ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ یہ رات سونے سے قبل، بچھونے پر جب جائیں، بستر پہ جائیں، سونے سے پہلے 20 مرتبہ یا مانع یا معطی یا مانع یا معطی اول و آخر درود پاک کے ساتھ 20 ٹائم 20 مرتبہ یہ پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور جو بھی گھریلو ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. جی بالکل انشاءاللہ. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کسی کو ادھار پیسے دیے تھے، اب وہ پیسے واپس ہی نہیں کر رہا، اور نہ اس کا پتہ چل رہا. یہ بڑا آزمائش کن مرحلہ ہوتا ہے. وقت پر کسی کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کی ضرورت پوری کر دی. اب جب وہ واپس پیسے لینے کا وقت آتا ہے تو یا تو وہ رابطے میں نہیں آتا، کیونکہ بعض اوقات کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اب جس سے پیسے لینے ہیں نا، تو اب اس کو تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے، وہ رابطے میں نہیں آ رہا ہوتا. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. دیکھیں، اللہ نہ کرے آپ کے پیسے کسی نے دبا لیے ہوں، آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ واپس نہیں کر رہا. کاروباری معاملات میں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی انویسٹ کر دیے، کہیں پر پیسے لگا دیے، اب پیسے نہیں مل پا رہے، کہیں پر کسی کو اجرت نہیں مل پا رہی ہوتی. اب پریشان نہ ہوں. اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ہر سجدے میں 75 مرتبہ 75 ٹائم یا معز یا مدل، یا معز یا مدل، یا معز یا مدل، یہ 75 ٹائمز یہ پڑھیں. پھر 2 رکعت آپ نفل مکمل کریں، اور جب نماز یہ مکمل ہو جائے 2 رکعت نفل، پھر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کے پیسے، آپ کی رقم آپ کو واپس مل جائے. اچھا، اس شخص کے لیے بھی دعائے خیر ہی کرنی ہے کہ جس سے آپ نے پیسے لینے. ہو سکتا ہے وہ بھی بیچارہ آگے مجبور ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پریشان ہو، تو اس کے لیے بھی دعائے خیر کریں. اس کے لیے آسانی ہوگی تو وہ آپ کے پیسے لوٹا دے گا. اور اپنے مسلمان بھائی کے حق میں، اس کی غیبت میں، اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں گے تو الحمدللہ عز و جل وہ دعا خود ہمارے حق میں پہلے قبول ہوگی. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آئیے ناظرین، بڑھیں گے آپ کے استخاروں کی جوابات کی جانب. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے، اور جن کے میسیجز آئے تھے استخاروں کے حوالے سے، جوابات نوٹ کیجئے گا. جی انور بھائی ارشاد فرمائیں. زاہد بن زرینہ، انہوں نے مکان تبدیل کرنے کے حوالے سے کہا تھا استخارہ کروانا ہے. اب مکان جو آپ کا ہے اس کا بھی بتایا نہیں گیا ابھی کہاں ہے، اور جہاں لینا چاہ رہے ہیں وہ کس ایریے میں آپ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کال پہ ہی رابطہ کر کے تفصیل دے کے تو استخارہ کروا لیں. مہنور بنت شازیہ، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے چکر آتے ہیں، طبیعت ناساز رہتی ہے، اس طرح کی کچھ کیفیات ان کی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی اور ان کے ساتھ اثرات عملیات وغیرہ کا پرابلم نہیں آ رہا. ان کے لیے روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ یہ روزانہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دن میں 3 مرتبہ پئیں، انشاءاللہ الکریم بیماری دور ہوگی. رمضان بن جمیلہ، انہوں نے کہا کہ میرا کام میں دل نہیں لگتا، آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی بندش کا یا کوئی اثرات عملیات کا مسئلہ نہیں آ رہا. آپ اپنی روٹین پہ بھی غور کریں. بعض اوقات بندہ اپنی اس کی جسمانی کیفیات، طبعی کیفیات جو ہیں جب تک نارمل نہیں ہوتی تو اپنے کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا. جیسے ہمارے عام طور پہ لوگوں کا سونے جاگنے کے تعلق سے نیند کا پورا نہ ہونا، اسی طرح سوئے ہیں تو پراپر نہیں سو رہے، کام ہے تو کام میں توجہ نہیں ہے، کسی اور کام کی طرف توجہ زیادہ کی ہوئی ہے، تو اب اس وجہ سے بھی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. بعض کا لوگ ایسی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کام ان کے مطابق نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے، اس کے لیے جو اسباب بنتے ہیں اس کو بھی درست کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ پرابلم بھی حل ہو جائے گا. ہر کام میں آپ کا کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، اس کے لیے وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. یا مقتدرو 20 مرتبہ روزانہ آپ پڑھا کریں، صبح فجر کے بعد یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے کام میں
آپ کا دل بھی لگے گا اور اللہ نے چاہا آپ کے کام میں اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی۔ ساجد نام بتایا تھا، انہوں نے اپنی 2 چیزیں بتائیں، ایک تو ان کے اولاد بھی نہیں ہے اور دوسرا روزی میں بھی تنگی کے تعلق سے انہوں نے ذکر کیا۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، اور آپ نے کال میں بھی ذکر کیا کہ کچھ مسائل بھی ہیں، تو آپ پہلے اپنے روحانی علاج کے قریبی بستے سے اس کا پراپر علاج بھی کروائیں۔ جی ہاں، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی اس طرح کا سلسلہ کار ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے بستوں پر اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے، تو آپ پہلے روحانی علاج بھی یہاں سے کروائیں ساتھ میں، اور وظیفہ بھی آپ کورس کر دیتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک وظیفہ میں یہ بھی عطا فرمایا کہ اس کی برکت سے اولاد بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ روزی میں برکت بھی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، وظیفہ ایک کے فوائد، وظیفہ ایک ہے اور اس کے فوائد 2 ملیں گے۔ جی ماشاءاللہ، یا اولو 40 مرتبہ یہ روزانہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی اور آپ صاحب اولاد بھی ہو جائے۔ اچھا، یہ شوہر بیوی دونوں پڑھ سکتی ہے؟ دونوں پڑھ شوہر نے پڑھنا ہے؟ جی دونوں پڑھ سکتے، دونوں اپنے معمولات میں شامل کر لیں، اللہ پاک کا نام ہے، ذکر کی نیت سے پڑھیں، ثواب بھی حاصل ہوگا، ساتھ فائدہ بھی حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اسماء الحسنہ میں سے یہ وظیفہ ہے، اور اسماء الحسنہ کے ذریعے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، اسماء الحسنہ کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک دعائیں قبول فرمائے گا، اور حصول اولاد کے لیے آپ اس کا مخصوص کچھ تعویذات وغیرہ، کچھ اس کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال پر آپ ضرور رابطہ کریں، ہم نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ 10 سال شادیوں کو ہو چکے تھے، 16 سال شادیوں کو ہو چکے تھے۔ پچھلے پروگرام میں ایک مدنی بہار دکھائی تھی، انہوں نے خود اپنے تاثرات دیے تھے کہ میں نے بڑا علاج کروایا، بھائی بڑا علاج کروایا، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں دکھا دیا، لیکن خوشخبری نہیں مل رہی تھی۔ الحمدللہ تعویذات عطاریہ استعمال کیے، پلیٹو والا کورس کیا اور روحانی علاج کروایا، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو گئے، بلکہ وہ خود اپنے اس بچے کو بھی لے کر آئے تھے، انہوں نے تاثرات دیے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو ضرور روحانی علاج بھی کروانا چاہیے، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں، بڑی طاقت ہے۔ کچھ مدنی بہاریں آئیے ناظرین، آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کو شفائیں ملی ہیں، آئیے کچھ ان کے تاثرات، کچھ واقعات سناتے ہیں آپ کو۔ جی چلائیے گا۔ میں پچھلے 1 ماہ بچی کی ڈلیوری کے مسئلے میں بہت پریشان تھا۔ اوکاڑے کے ڈاکٹر کو چیک کروایا، جس کا ٹریٹمنٹ اوکاڑے کی سب سے بڑی ڈاکٹر سے چل رہا تھا، لیکن اس نے لاسٹ ٹائم یہ کہا کہ اسے ہاسپٹل میں داخل کروا دو۔ تو اللہ کا سپرد ہے، مجھے مشکل لگتا ہے کہ یہ حمل بچ جائے۔ دعوت اسلامی کا بڑا مرکز ہے، یہاں پر آیا تو یہاں آ کر میں نے تعویذات لیے، تو میں نے وہ بچی کو کوئی پہننے کے لیے دیے تھے، کوئی پانی پینے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑ شکر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ وہ مصیبت ڈال دی۔ بڑی پریشانی تھی، اب الحمدللہ جب ڈاکٹر کو دوبارہ چیک کروایا تو وہ خود حیران ہو گئی، وہ کہنے لگی کہ یہ جو سسٹم اس کا خراب تھا وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مدنی بہار میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک جوڈو شہر کے بورچی ہیں، ان کو جگر کا مسئلہ تھا، انہوں نے کافی میڈیکل طور پہ انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی لی، مختلف ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ رہے، اور ان کو کوئی جو فائدہ ہونا چاہیے ہو نہیں پا رہا تھا۔ تو پھر مجھ سے ان کا رابطہ ہوا تو میں نے کہا کہ مدنی مرکز فیضان مدینہ جوڈو ہے، وہاں پر الحمدللہ شام کو روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے، تو آپ تشریف لائے ٹائم نکال کے، تو آپ انشاءاللہ کو تعویذات بھی دیں گے اور دم کیا پانی اور کاٹ کا پانی بھی دیں گے۔ تو میرے کہنے وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے روحانی علاج کے جو بستے کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا، ان کو تعویذات دیے، اور خاص طور پر جو کارڈ میں ان کا نام بھی لکھایا، تو وہ تعویذات بھی لے گئے، پانی بھی لے گئے۔ تو الحمدللہ ان کا میں ان سے رابطے بھی کرتا رہا کہ بھئی آپ کو کیا فائدہ ہوا اس کے طبیعت کے حوالے سے۔ الحمدللہ طبیعت میں کافی بہتری ہے، یہ 50% زیادہ ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ میرا نام محمد دلشاد اتاری ہے۔ آج ہمارے علی محمد گوڑ سندھی گوڑ بن قاسم فیضان عطار میں اجتماع ہوا، اس میں الحمدللہ یہاں سے ہم لوگوں نے پہلے بھی تعویذات عطاریہ لیے ہیں، الحمدللہ فائدہ ہوا ہے۔ آج بھی ہم نے یہاں سے تعویذات عطاریہ لیا ہے۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو اور ہمارے پیر و مرشد کو خیر و برکت عطا فرمائے۔
آمین 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 آمین. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, اللہ پاک کا بڑا فضل ہے. روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے. ناظرین, آپ نے یہ دیکھا نا کہ پہلے جن اسلامی بھائی نے, جن بزرگ نے تاثرات دیے, اپنے گھر کا پرابلم بتایا تھا کہ ولادت کا سلسلہ قریب تھا, اور پھر روحانی علاج انہوں نے کروایا, تو ڈاکٹر یہ حیران رہ گئے کہ کیسے ان کا سسٹم تبدیل ہو گیا اور شفا اللہ پاک کے حکم سے مل گئی الحمدللہ. تو عرض کرنے کا, بتانے کا, یہ مدنی بہاریں, یہ واقعات اور یہ ناظرین کے تاثرات دکھانے کا, بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم مزید ہمارا اعتقاد مضبوط ہو. اور یہ خود انہوں نے اپنی زبانی تاثرات دیے, تو ہم بھی روحانی علاج کی طرف آئیں. ڈاکٹری علاج بھی تو کرواتے, کوئی حکیمی علاج کرواتا ہے, کوئی ڈاکٹری علاج کرواتا ہے, کوئی ہومیوپیتھی, کوئی ایلوپیتھی, کوئی دیسی علاج کروا رہا ہے, کوئی گھر میں دیسی ٹوٹکے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, گھریلو نسخہ جات استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو طریقہ علاج ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں. تو روحانی علاج کے, جس میں اللہ پاک کے کلام سے, اسماء الحسنہ سے, قرآنی آیات سے اور دعاؤں کے ذریعے روحانی علاج کیا جاتا ہے, تو اس علاج کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے الحمدللہ. تو روحانی علاج کی طرف بھی ہم آئیں الحمدللہ. اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے. اچھا انور بھائی, اس میں تھوڑا یہ ارشاد فرمائیے گا, ہمارے جن اسلامی بھائی نے ابھی تاثرات دیے تھے, انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ روحانی علاج کروایا, تعویذات استعمال کی اور کاٹ کا عمل بھی کروایا. اب اگر جیسے ہمیں کاٹ کا عمل کروانا ہو, ناظرین ہوتے ہیں یار میں نے کاٹ کا عمل کروانا ہے, تو اس کے لیے کیا روحانی علاج کے اسٹال پر آنا پڑے گا, یا گھر بیٹھے بھی کوئی ایسی آپ کی طرف سے آسانی, کوئی سروس موجود ہے شعبہ روحانی علاج کی طرف سے کہ گھر بیٹھے کاٹ کا عمل کروا سکیں؟ الحمدللہ بستوں پر بھی کاٹ کا سلسلہ ہوتا ہے. جو بھی بستے ہمارے لگ رہے ہیں, ہر بستے پہ ہی کاٹ کی ترکیب ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آ نہیں سکتا, کہیں ایسی جگہ ہے, بعض کا پاکستان ہے, پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں بھی لوگ ہوتے ہیں, یا اسلامی بہنیں ہیں, تو یہ کوئی بھی اپنی کاٹ کروانا چاہتے ہیں کام کے تعلق سے, بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں, کوئی بھی پرابلم آپ کا ہے, تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی آن لائن کارڈ کی سروس موجود ہے. اچھا, آن لائن روحانی علاج استخارہ نام سے اپلیکیشن ہے, اس کے اندر بھی یہ آپشن موجود ہے. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی روحانی علاج کا ایک آئیکن ہے, اس کے اندر بھی کارڈ کا آپشن موجود ہے. اب اس کے اندر آپ ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے کہ یہ جس کی کارڈ کروانی ہے اس کا نام اور دیگر اس کی کچھ ڈیٹیل ہے, وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں. انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے کارڈ کا عمل بھی کر دیا جائے گا, اور آپ کو رپلائی بھی آ جائے گا کہ آپ کی کارڈ کر دی گئی. اچھا, اپلیکیشن کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا نا, اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, اسی طرح ویب سائٹ کے حوالے سے آپ نے, یہ تھوڑا مشکل ہے, ہر کوئی ویب سائٹ پر آتا اور اپلیکیشن تھوڑا مشکل ہو. کوئی ایسا نمبر وغیرہ کوئی ایسا نہیں ہے سلسلہ کہ بھائی فون کریں یا میسج کر دیں, جیسے استخارے کے لیے بھائی موبائل سے نمبر ملایا, ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا لیا, بھائی کارڈ کروانی ہے میں نے, میرا بچہ بیمار ہے, میری والدہ بیمار ہے, یا والد بیمار, ایک فائز کسی کی بھی کارڈ کا عمل کروں, فون ملا دیں, میسج کر دیں, کوئی ایسی آسان سے کوئی سہولت ہو تو؟ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہر بندہ ہی سمجھ لیں انہی چیزوں میں چل رہا ہے, اپلیکیشنوں کے اوپر, ویب سائٹ کے اوپر, اور سرچنگ تو ہر بندہ ہی گوگل پہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جب سرچنگ کا اتنا آپشن آن ہو گیا ہے, اور الحمدللہ آپ کی معلومات میں ہوگا کہ جو آن لائن کارڈ کروا رہے ہیں اپلیکیشن کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے, ان کی تعداد ماہانہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے. 1.5 لاکھ لوگ منتھلی کارڈ کرواتے ہیں. یہ آن لائن ہے. جو بستوں پر رابطہ کر کے کارڈ کرواتے ہیں ان کی تعداد الگ ہے. اتنے لاکھوں افراد جو ہیں یہ پہلے ہی سروس سے مستفید ہو رہے ہیں. بقیہ بھی جو ناظرین چاہتے ہیں اپنے لیے, کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے, کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کوئی بیماری ہے, پریشانی ہے, تنگ دستی آ گئی, معاشی پریشانی ہے, گھر کے کوئی پرابلم ایسے ہیں, تو ہر مسئلے کے حل کے لیے کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں کارڈ پر کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. اچھا, یہ سارا کام مفت ہے. آن لائن کروائیں, بستے پہ کروائیں, کوئی اس کی فیس نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دیگر ناظرین بھی ہمارے رابطہ کر سکتے ہیں, کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. بہت آسان ذرائع, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اپنے علاج کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, کتنا سفر کر کے کہاں پر پہنچ جاتے ہیں علاج کے لیے. بھائی ہم تو موبائل کے ذریعے اپنے کروا سکتے ہیں نا کارڈ کا عمل. نہیں تو الحمدللہ عزوجل دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگ رہے ہیں. ایسا ہی ہے انور بھائی؟ جی الحمدللہ. 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں نا, فی سبیل اللہ روحانی علاج الحمدللہ عزوجل کیا جاتا ہے. اور دعوت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنا بھی روحانی علاج ہے یہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. طارق بھائی ایک میسیج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اچھا یہ انور بھائی آپ کے لیے ایک میسیج آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ انور بھائی سے گزارش ہے کہ دینی کام میں آسانی ہو, اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں. دینی کام میں آسانی کا وظیفہ بھی عرض کر دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس دینی کاموں میں بندے کو اپنا ذہن بنانا پڑتا ہے. صحیح, کہ مجھے کام کرنا ہے. اور دین کے کام میں آزمائشیں بھی ساتھ ساتھ ہی آتی ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہی کام
کرتے رہنا ہوتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہی انداز رہا کہ آپ نے دین کا کام شروع کیا اور پھر کرتے 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 آج دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام چل رہا ہے. تو آپ بھی ذہن بنائیں, اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک میں تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تو میرے لیے دین کا کام کرنا آسان فرما دے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. صحیح. تو دعا کے ذریعے جو ہے بندہ اپنے رب سے مدد چاہے, یا اللہ تو میرے لیے آسان کر دے, تو انشاءاللہ الکریم توفیق اسی نے عطا کرنی ہے. دینی کام کی توفیق ہے, نیک اعمال کی توفیق ہے, اسی کے ہی عطا کرنے سے ہے. ماشاءاللہ بھائی, دعائیں بھی کرنی ہیں, صلاۃ الحاجات بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ الکریم. نماز حاجات کی برکت سے بھی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. طارق بھائی, ایک میسیج آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے دعا کری, ان کی ٹانگ میں درد ہے, 1 سال ہو گیا ہے, کوئی افاقہ نہیں ہو پا رہا, بڑا ہم نے علاج کروایا ہے, صفدر نام انہوں نے بتایا ہے, تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. اور کوئی کیا اگر جیسے کسی کی ٹانگ میں درد ہو, اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو, تو کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ جی جنید بھائی, وظائف کے حوالے سے ایک تو یہ کہ اگر ان کے جو انہوں نے بتایا کہ ٹانگ میں درد ہے, تو جسم میں کہیں بھی درد ہو اور جس درد کی وجہ سے جسم میں تکلیف ہو رہی ہے, تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی کہ جسم میں جو بھی درد ہے انشاءاللہ یہ جاتا رہے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو کا یہ وظیفہ کرتے رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, یہ ایک میسیج آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ حاجی کو کون سا وظیفہ کرنا چاہیے عبادت پر استقامت حاصل ہو جائے؟ تو دیکھیں, حاجی کے لیے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نا, وہ ہے ہی تلبیہ. حالت احرام میں جو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وظیفہ ہے تلبیہ. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ تلبیہ پڑھنا چاہیے. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب حاجی حالت احرام میں ہو اور یہ تلبیہ پڑھتا ہے, اور جب تلبیہ پڑھتا ہے نا, تو اس کے دائیں بائیں جتنے بھی درختیں, جتنے بھی پتے ہیں, تو سب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی یہ فضیلت ہے اس کے لیے. تو یہ تلبیہ حاجی کے لیے بہترین وظیفہ ہے, تلبیہ پڑھتے رہیں. درود پاک سب سے بہترین وظیفہ ہے تمام مسائل کے حل کے لیے, تو درود پاک کی بھی کثرت کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا انور بھائی, میں آپ کی طرف آؤں گا. کچھ میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں, اور کیونکہ دیکھیں آج کل بڑا یہ مصروفیت کا ایک دور ہے نا, لوگ بڑے بڑے وظائف نہیں پڑھ سکتے, یا ٹائم ان کے پاس نہیں ہے, صبح جاتے ہیں جاب پر, آتے رات کو ہیں, اب بیچ میں اتنا بھی وقت نہیں مل پاتا کہ بڑے بڑے وظائف وہ پڑھ سکیں نا. تو کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا. میں چاہوں گا کہ شارٹ وظائف ان کے, کچھ مختصر وظائف آپ ارشاد فرمائیے گا. اچھا, یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کے دل میں اولاد نرینہ کی خواہش ہو تو کیا وظیفہ پڑھے؟ اللہ پاک بیٹے کی نعمت عطا فرمائیں. اولاد نرینہ کے لیے ہر جمعہ کے دن 10 مرتبہ یا بارئو, اللہ پاک کا یہ صفاتی نام 10 مرتبہ ہر جمعہ کے دن پڑھیں, انشاءاللہ الکریم اولاد نرینہ کی نعمت حاصل ہوگی. اگر اچانک سے جیسے کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفت آ گئی, کیا وظیفہ پڑھیں گے اس وقت؟ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ کثرت سے اس کو پڑھیں, انشاءاللہ الکریم وہ ناگہانی آفت پریشانی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی وظیفہ؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے, یہ روزانہ پڑھیں, انشاءاللہ الکریم وہ دعائیں جو بھی مانگے گا قبول ہوں گی, مستجاب الدعوات بن جائے گا. یا وہاب 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں, انشاءاللہ الکریم مستجاب الدعوات بن جائیں گے. مستجاب الدعوات سے مراد یعنی کہ وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ نے چاہا تو اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں, ہر جائز دعا اس کی قبول ہو جائے گی. اچھا, یہ ارشاد فرمائیں, دل سخت ہو گیا ہے, دل پہ زنگ لگ چکا ہے, دل اور نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی, تو دل نرم ہو جائے, دل کا زنگ دور ہو, دل روشن ہو, اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا فتاح. جی, یا فتاح, یہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے دل پر ہاتھ رکھ کے. 70 مرتبہ یا پڑھیں, انشاءاللہ الکریم دل نرم ہو جائے گا. یہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اس کو. فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں. اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم فرمائے, ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرمائے. آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کے کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. چھوٹے بھائی کا استخارہ کروانا تھا نا, لاہور میں کام کرتا ہے فاسٹ فوڈ کا, وہ آئے دن نقصانات ہو جاتے ہیں, اس کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے نا, وہ اللہ کے کام وغیرہ کرتا. عمر شیراز یہ بھائی کا نام اور والدہ کا نام ہے شازیہ بی بی. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کے چھوٹے بھائی کا انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں نے استخارہ کرانا ہے, میرے گھر میں بڑی پریشانی ہے,
رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تو بیوی جو ہے ناراض ہو کے گئی ہے اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، بہت پریشان ہوں۔ تو میرا نام نعمان علی بابر ہے، میری والدہ کا نام قمر شناز ہے۔ جی نعمان بھائی، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور یہ جو آپ نے اپنا مسئلہ بتایا نا، یہ تقریباً گھروں میں ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات، بھائی حکمت عملی کے ساتھ حل کی طرف آنا چاہیے۔ باقی ابھی آپ کا استخارہ بھی کروائیں گے، وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ 13 سال شادی کو ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی مطلب اولاد نہیں ہے ہماری۔ شادی کو 13 سال ہو گئے، جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں پہلے پڑھائی میں بہت ذہین تھا، اب مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو، جب پڑھنے بیٹھتا ہوں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرا نام زران ہے اور میری والدہ کا نام شوبی ہے۔ زران نام آپ نے بتایا نا، جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد نوید ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ سر میں بہت پریشان ہوں رزق کے بارے سے، رزق کی وجہ سے میرا رزق چلتا ہوا بند ہو گیا ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں آگے جاؤں، لیکن بہت مایوس ہوں، میں پریشان ہوں، قرضوں میں مبتلا، قرضے میرے اوپر بہت ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ استخارہ تو ابھی کروائیں گے آپ کا، یہ جو اس کیفیت سے آپ کو نکلنا پڑے گا بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کیفیت سے باہر نکل آئیں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اوڑھ لیتے ہیں، اور اب کیا ہوگا بھائی، پریشان کیوں ہو رہے ہیں، یہ تو بعد کا معاملہ ہے نا، تو ابھی سے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ یہی اس کیفیت سے آپ نکلیں، اپنے آپ کو نکالیں، بتکلف کوشش آپ کو کرنا پڑے گی۔ اللہ پاک خیر فرمائے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، کچھ پڑھنے کے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، تو وہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ انور بھائی آپ استخارے فرما دیجیے گا۔ طارق بھائی آپ کی طرف بڑھیں گے، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کا معاملہ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شادی کو 13 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ جی جنید بھائی، ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ بھی عمل کریں، ان کی زوجہ بھی یہ عمل کریں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 5 نمازوں کے بعد 300 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 2-2.5 سال سے بستر پر ہوں، اللہ اکبر، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے۔ انہوں نے دعا کا بھی کہا ہے اور روحانی علاج کا بھی کہا ہے کہ وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں، دعا بھی کیجیے گا۔ جی جنید بھائی، ان کے لیے ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی اپنے پینے کا معمول بنا لیں، اور روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کریں۔ جو انہوں نے کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا بیماری کا، تو اس کے لیے جو تعویذات ہیں وہ ضرور حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ مخصوص وظائف بھی ہیں، وظائف کے ساتھ ساتھ مخصوص سمجھے کہ روحانی علاج کے طریقہ کار بھی ہیں جس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ پلیٹوں والا ایک خاص عمل ہوتا ہے، تو جو تکلیف کا ذکر کیا تو بستے سے رابطہ کر کے اپنے لیے وہ سلسلہ بھی کریں، انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قاری صاحب جی میری جاب نہیں لگ پا رہی اور ہر جگہ اپلائی کرتا ہوں لیکن پھر رہ جاتا ہوں، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جنید بھائی، ہر نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھنے کا یہ معمول بنا لیں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزق حلال آسان ذرائع سے نصیب ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم روزگار میں برکت بھی رہے گی، رکاوٹیں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جی انور بھائی، استخاروں کی جوابات۔ جی ناظرین کے استخارے کیے گئے، عمر شہراز انہوں نے بتایا کہ یہ کام کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کا، اور ان کا کام جو ہے وہ اس میں آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہے ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، آپ اس کے لیے قریبی روحانی علاج کے بستے سے تعویذ بھی لیں، وہاں لگانے کے لیے کاٹ بھی کروائیں، اور روزانہ آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کے دم بھی کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا نعمان نام بتایا تھا انہوں نے، نعمان ان کا کافی پریشانیوں میں ہیں اور بیوی بھی ان کی ناراض ہو کے کہہ رہے چلی گئی ہے۔ اس میں دیکھیں کہ پریشانیاں، ایک مسئلہ آتا ہے نا تو اس کے ساتھ پھر پریشانیاں ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک بستے پہ مریض سے بیٹھنا ہوا تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی
وجہ کیا تھی کہ وہ شوہر جو تھا نا یہ بیوی کو مارتا بھی تھا، اس کو لڑتا تھا، اس کو جو ہے وہ طرح طرح سے تکلیف پہنچتی تھی. تو اب وہ چلے گی اپنے گھر پہ، برداشت کرتے کرتے 2-3 سال کہہ رہا وہ ساتھ رہی، پھر وہ چلے گیا، اب واپس آنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے کہ میں اس کو جو مارتا رہا ہوں، جو اس کو میں گالیاں دیتا رہا ہوں، جو اس کے ساتھ میری لڑائی چلتی رہی ہے، میں اس کے اوپر یہ اس طرح اس کو اذیتیں دیتا رہا ہوں. تو اس نے بڑا اچھا میرے ساتھ وقت گزارا، لیکن میری اپنی غلطیاں یہ تھی جس کا احساس مجھے اس وقت نہیں تھا. اچھا احساس تو ہو گیا جی، یہ اچھی بات ہے، چلو احساس، کئی تو بیچارے بے حس ہوتے، احساس بھی نہیں ہوتا، احساس ہو گیا، لیکن جو دل آزاری کی ہے، جو حق تلفی کی ہے، جو دل دکھایا ہے، اس کی تو معافی تلافی کرنا پڑے گی نا، حقوق العباد کا معاملہ ہے. اسی طرح امیر علیہ سنت تو مدنی مذاکروں میں ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اگر بلا وجہ تکلیف دی ہے تو وہ چاہے شوہر ہے اس کو معافی مانگنی پڑے گی اس سے. یہ تو نہیں ہے کہ شوہر جو مرضی کرے اس کو اجازت، ایسا تو نہیں ہے. تو اپنی ان چیزوں کے اوپر بھی بندے نے توجہ کرنی ہوتی ہے. گھروں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یا تو ذہنی آہنگی پراپر نہیں ہو پاتی، یا پھر شوہر کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزوں کو بھی آپ مد نظر رکھیں. اگر کہیں آپ کی غلطیاں ہیں تو آپ ان کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا گھر آباد ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں ایک بات ناظرین کو میارز کرو، ہم آپ چاہتے ہیں نا ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے، محبتیں قائم ہوں. بھئی آپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے، سمجھانے کے لیے جاتے تو اوپر سے چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا زوجہ کو نہیں سمجھا سکتے، یا شوہر کو نہیں سمجھا سکتے. اس طرح کے معاملات ہو نا، آپ ایک کام کریں، ایک کام تو کر سکتے ہیں، گھر میں مدنی چینل آن کر کے مدنی مذاکرہ لگا دیں. آج ہفتہ ہے الحمدللہ عز و جل ولی کامل کے یہ پرتاثیر الفاظ اور یہ مبارک الفاظ اور یہ باتیں جب آپ کے گھر میں چلیں گے تو الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ایسی تربیت فرمائیں گے، ایسی اصلاح فرمائیں گے کہ گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا، محبتوں کا گہوارہ، امن و سکون کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ الکریم. تو آج ہفتہ بھی ہے، مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، تو ضرور مدنی مذاکرہ گھر میں چلائیں، گھر والوں کو بٹھا دیں، لگا دیں، آن کر دیں اور سنیں توجہ کے ساتھ. الحمدللہ عز و جل تربیت بھی ہوتی رہے گی اور ہمارے گھر کا ماحول بھی دینی ماحول ہو جائے گا انشاءاللہ. جی مزید بھی تھے کچھ استخاروں کی وظیفہ بھی آپ کو ایک عرض کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی جو گھر والی ناراض ہو کے چلی گئی ہے وہ واپس ہاں یہ تو بڑا اہم. اللہ پاک کا صفاتی نام یا صبور، یا صبور 1100 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد 11 دن تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر جو بچوں کی امی ہیں یہ انشاءاللہ الکریم واپس آ جائیں گے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یہ تو آپ نے بتا دیا وظیفہ کہ بھائی زوجہ واپس نہیں آ رہی، میں کہ چلی گئی ہیں، ایسا وظیفہ ہے کہ شوہر خود لینے کے لیے آ جائے، شوہر ہمت کرے اور چلا جائے لینے کے لیے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں کیفیات ہوتی ہیں ملی جلی. بعض اوقات شوہر جا رہا ہے آگے سے رسپانس نہیں مل رہا تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو حتی الامکان گھروں کو بچانا چاہیے، آباد کرنا چاہیے. نوید نام بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر قرضہ بھی بہت ہو گیا ہے اور رزق جو ہے وہ میرا بند ہو گیا. رزق امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جس کا رزق بند ہو گیا وہ قبرستان میں چلا گیا. تو رزق جب تک ہمارا ہے، ہم دنیا میں ہیں، ہمارا رزق ہے تو ہم دنیا میں ہیں. تو رزق کی بندش آپ کا استخارہ بھی کیا گیا، کوئی بندش کا تو اشارہ استخارے میں نہیں آ رہا. آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتے ہیں، آپ اس وظیفے کو روزانہ اپنے معمولات میں شامل کریں. اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ یہ وظیفہ آپ فرماتے ہیں جو اس کو پڑھے گا انشاءاللہ الکریم اس کی روزی میں برکت ہوگی. اللہ پاک کا صفاتی نام یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر اس وظیفے کو پڑھیں. انشاءاللہ الکریم آپ کے کام میں خیر و برکت ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، ایک بات اہم میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے. دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا ویڈیو سوالات. پیپر میں کامیابی کے لیے وظیفہ بتا دیں. گھر میں جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی دعا وظیفہ وغیرہ بتائیں. میرا نام محمد رضا ہے، مجھے گناہوں سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں. میرا نام محمد اشرف ہے. سر مجھے کاروبار میں بھی برکت ہے، اس وجہ سے کاروبار میں برکت آ جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی انشاءاللہ الکریم چاروں کو میں ترتیب وار وظائف عرض کر دیتا ہوں. پیپرز میں کامیابی، امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ امتحانات کے دنوں میں آپ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھا کریں.
گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے کافی اس پر تفصیلیں ڈسکس بھی ہوئی ہے، وظائف بھی، دعائیں بھی آپ کو بتائی گئیں، اور اس کا ایک آسان سا وظیفہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ گھریلو جھگڑے بھی دور ہوں گے، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گناہوں سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں۔ ایسا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ شیطان بھی اگر کوشش کرے نا اپنے لشکر سمیت کے کسی طرح اس سے گناہ کروا دیں تو گناہ نہ کروا سکے۔ اس کے لیے آپ کو نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان اگر اپنے لشکر سمیت کوشش بھی کرے نا کہ اس سے گناہ کروا سکے تو وہ گناہ نہ کروا سکے گا جب تک کہ یہ پڑھنے والا خود گناہ کی طرف نہ پڑھے۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا، دوسرا یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا عفو یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں۔ تو نمازوں کی پابندی بھی کریں اور کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد تسبیح ملائکہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم رزق میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آئیے ناظرین، وقت اب چونکہ اختتام کی جانب ہے، کئی اسلامی بھائیوں کی کالز بھی آئیں، میسیجز بھی آئیں، کچھ نہ کچھ رہ جاتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس ایک مخصوص ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تو سبھی کی کال سب کے میسیجز شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جن کے میسیجز رہ گئے، جن کی کال رہ گئی ہیں، یہ نمبر نوٹ کیجئے گا، اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 021371771711 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اور اس نمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں نمازوں کے اوقات کے علاوہ۔ اچھا، اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ واٹس ایپ استخارے کی سروس موجود ہے 0316806226 031680062626 اس نمبر پر اسلامی بہنیں بدریہ ٹیکسٹ میسج واٹس ایپ پر استخارے کروا سکتی ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی تھیں، میسیجز بھی آئے تھے، آئیے مل کر دعا کی طرف بھی بڑھیں گے۔ دعا کی طرف بڑھنے سے قبل آپ کا انور بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، پروگرام روحانی علاج میں آئے۔ طارق بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے مل کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ، ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے مریض آئی سی یو میں ہیں، جن کے آپریشن ہونے والے ہیں، یا شافی الامراض ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے، سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قص و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے. مدنی چینل سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے. مدنی چینل. حضرت یہ بتائیے کہ یہ جب بھی مکے جانا ہوتا ہے تو ایک جگہ کے بعد ہم عام حالت میں نہیں جا سکتے، عام کپڑوں میں نہیں جا سکتے، عام انداز میں نہیں جا سکتے، نیت عام نہیں ہو سکتی. یہ خاص ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ لباس کیوں بدلنا پڑتا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ حرمین طیبین کی حاضری، اور آپ نے جو سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو یہاں چونکہ اللہ پاک کا وہ خاص حرم ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے کہ جہاں پر سارے انبیاء کرام علیہ السلام جس کا طواف کرتے رہے، اور حضرت آدم